بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم سبق نمبر 36 میں علم کلام مجوزین و مانعین کی نظر میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ، علم الکلام کا موضوع ہم نے جانا کہ الوہیت، نبوت اور امانت و معاد اس کا موضوع ہے، اور دیگر بھی ہم نے 3 اقوال دیکھے تھے۔ علم الکلام کے دیگر نام ہم نے دیکھے کہ اسے علم کلام، علم العقائد، علم اصول دین، علم توحید و صفات کہا جاتا ہے۔ علم الکلام سیکھنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ علامہ ابن بزیزہ کے حوالے سے ہم نے اجماع دیکھا کہ امت محمدیہ کا اجماع منعقد ہے کہ حدود سفر شرعی میں ایک عالم دین کا متکلم کا ہونا ضروری ہے۔ آج کے سبق کے مندرجات کچھ یوں ہوں گے: علم الکلام کا تفاسیر قرآنیہ میں کیا مقام ہے؟ علم الکلام کا احادیث نبویہ میں کیا مقام ہے؟ اور علم الکلام کا فقہ اور اصول فقہ میں کیا مقام و مرتبہ ہے؟ علم الکلام کو تصوف سے کیا نسبت ہے؟ اور علم کلام کے جواز اور حرمت کے دلائل بھی انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم جانیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف کہ علم کلام کا تفاسیر قرآنیہ میں مقام و مرتبہ۔ علامہ سجاد الحجابی صاحب اپنی تصنیف محاضرات فی العقیدۃ والکلام و صفات الباری تعالی میں لکھتے ہیں، علامہ عبدالعزیز فرہاری جو نبراس کے شارح ہیں، نبراس شرح عقائد کی شرح ہے، علامہ لکھتے ہیں کہ علوم کی 2 قسمیں ہیں: علوم عالیہ جیسے منطق، صرف، نحو وغیرہ، یعنی یہ اعلی کے درجے میں ہمیں علوم عالیہ سمجھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ دوسری قسم علوم عالیہ ہے، ایک عالیہ جو درجہ اعلیٰ میں اور زینہ بن کر، سیڑھی بن کر ہمیں اوپر تک پہنچنے میں مدد دیتا ہے، اور دوسرے علوم وہ ہیں جو علوم عالیہ ہیں، جو بلند ترین اور افضل علوم ہیں۔ علوم عالیہ 6 قسم پر ہیں: نمبر 1 علم تفسیر، نمبر 2 علم حدیث، نمبر 3 اصول فقہ، اور نمبر 4 فقہ، نمبر 5 تصوف، اور نمبر 6 علم الکلام۔ نبراس میں علامہ فرہاری لکھتے ہیں، ان تمام علوم میں رئیس علم الکلام ہے، رئیس العلوم علم الکلام ہے، اس لیے کہ ان علوم میں سے آپ جس کو بھی اٹھائیں گے، چاہے وہ تفسیر ہو، حدیث، اصول فقہ، تصوف، جسے بھی ہم لے لیں، علم الکلام کا کچھ نہ کچھ دخل علوم عالیہ میں آپ کو ضرور ملے گا۔ مثلا علم التفسیر ہے تو اس میں توحید باری تعالی، وجود باری تعالی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، معجزات سے ثابت کرنا، مسئلہ ختم نبوت اور اجساد کا حشر وغیرہ کے مباحث علم کلام کے بغیر حل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ مباحث اگرچہ آپ کو تفاسیر قرآنیہ میں ملیں گی، لیکن ان مباحث کو حل کرنے کے لیے علم الکلام کا اعادہ اور رجوع باہر کیف کرنا ہی پڑے گا۔ اور یہ سوال کہ علم الکلام کو احادیث نبویہ سے کیا نسبت ہے، یعنی احادیث نبویہ میں علم الکلام کو کیا مقام ہے اور اسے رئیس العلوم کیوں کہا جاتا ہے، تو علامہ فرہاری لکھتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں بعض احادیث ایسی ہیں جو عقیدہ اور صفات متشابہات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اگر ان احادیث کے ظاہر پر عمل کیا جائے تو آدمی تجسیم و تشبیہ کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ علم الکلام کے ذریعے ایسی احادیث کو حل کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں ہمارے اسلاف نے کتابیں بھی لکھی۔ مثلاً امام ابن جوزی نے دفع شبہ التشبیہ بأکف التنزیہ لکھی ہیں، اور 60 احادیث الصفات آپ نے جمع کی ہیں، اور پھر ان احادیث الصفات کا حل آپ نے علم کلام کی روشنی میں پیش کیا ہے۔ امام رازی نے اساس التقدیس لکھی ہے، اور یہ اتنی بہترین کتاب ہے کہ علامہ زاہد کوثری نے لکھا، ینبغی ان یکتب بماء الذہب، یہ کتاب آب زر سے لکھی جانے کے قابل ہے۔ اسی طرح دیگر علماء نے بھی علم کلام کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے تصانیف لکھی۔ مثلاً علامہ بدر الدین ابن جماعہ جو علامہ ذہبی اور علامہ ابن قیم کے اساتذہ میں سے ہیں، آپ نے ایضاح الدلیل بقطع حجج اہل التعطیل کتاب تصنیف فرمائی ہے۔
علم کلام کا فقہ اور اصول فقہ میں کیا مقام ہے؟ علامہ لکھتے ہیں کہ علم فقہ کی طرف نظر کریں تو اس میں بھی علم کلام کا بہت بڑا دخل ہے، اس لیے کہ اگر کوئی سائل اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق پوچھے اور مفتی علم کلام کا ماہر ہو تو صحیح اور تسلی بخش جواب دے گا، ورنہ وہ مفتی پریشان رہے گا اور تسلی بخش جواب دینا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمارے علماء متقدمین کے اکثر فتاوی جات کتاب العقائد سے شروع ہوتے ہیں۔ ہم اپنے اردو فتاوی جات میں کسی بھی مجموعے کو اٹھا لیں، اس میں آپ کو کتاب العقائد کے عنوان سے پورا ایک رسالہ اور باب ضرور ملے گا۔ اس کے بعد اگر ہم اصول فقہ کی طرف نظر کریں تو اصول فقہ میں بھی علم کلام کا ایک مثبت کردار ہے، اس لیے کہ اصول فقہ میں جتنی بھی کتب لکھی گئی ہیں، مثلا المحصول امام رازی کی، المختصر ابن حاجب کی، اور اصول فخر الاسلام بزدوی کی، مسلم الثبوت محب اللہ بہاری کی، ان سب کتابوں کے سطر سطر میں علم کلام کے مباحث موجود ہیں، تو معلوم ہوا کہ اصول فقہ میں بھی علم کلام سے استغنا نہیں برتا جا سکتا۔ علم کلام کا تصوف میں کیا مقام ہے؟ اگر ہم تصوف اور صوفیہ کی جہود پر ایک اجمالی نگاہ ڈالیں تو ہمیں علم کلام کا ایک اہم کردار نظر آتا ہے۔ علم تصوف میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں باقاعدہ علم کلام، علم عقائد کا ذکر کیا گیا ہے۔ امام غزالی نے احیاء علوم الدین لکھی جو تصوف کے اصولوں پر مبنی ہے، لیکن اس کتاب کی ابتدا آپ نے کتاب العقائد سے کی ہے، اور علم کلام کے اہم مباحث الہیات، نبوات، سمعیات کو آپ نے ذکر کیا ہے۔ الرسالۃ القشیریہ جو علامہ قشیری کا رسالہ ہے، اسے اگر ہم دیکھیں علم تصوف کی مسلم کتاب ہے، اس کی ابتدا بھی عقائد سے ہوتی ہے۔ مکتوبات شیخ احمد سرہندی جو مجدد الف ثانی ہیں، آپ کے ہر دوسرے تیسرے خط میں ہمیں علم کلام کے مباحث بکثرت ملتے ہیں۔ اسی طرح التعرف فی اصول التصوف اگر دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں کتاب العقائد بارکیف ملتی ہے۔ تو علم کلام کا علم تصوف میں بھی بڑا دخل ہے۔ اسی وجہ سے جو صوفی علم کلام سے ناواقف تھا اور غافل رہا تو علماء نے اسے مسند صوفیہ سے اتارنے کا حکم صادر کر دیا، لہذا صوفیہ کے لیے علم الکلام کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ بہرحال ان پانچوں علوم میں علم کلام کا کچھ نہ کچھ دخل ضرور ہے، اسی لیے علم الکلام کو رئیس العلوم کہا جاتا ہے۔ علم الکلام کے جواز اور حرمت کے دلائل کیا ہیں؟ فلسفہ اور علم الکلام میں حافظ طاہر اسلام صاحب لکھتے ہیں کہ علم الکلام جب انسان کو شریعت مطہرہ کے اعتقادی احکام کے راستے پر گامزن کر رہا تھا تو علم الکلام کی ابحاث چہار دانگ عالم میں پھیل گئیں۔ جیسے ہی یہ ابحاث پھیلی ہیں تو نت نئے فتنوں نے سر اٹھایا جو شریعت کے راستوں سے کہیں دور تھے۔ جب فتنے پیدا ہوئے تو علماء میں دو آراء پیدا ہوئی ہیں۔ کچھ علماء نے اس علم کو چھوڑنا فرض قرار دیا اور علم الکلام کی مجالس میں حاضر ہونے کو حرام کہا، جبکہ کچھ علماء نے اسے سیکھنا فرض قرار دے دیا۔ جن علماء نے اسے حرام قرار دیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے استدلال کیا جس میں دین و عقیدہ کے باب میں بحث اور جدل سے منع کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے علم کلام پر ائمہ اربعہ کے تنقیدی ریمارکس سے استدلال کرتے ہوئے اس علم کی طرف متوجہ ہونے پر تنقید کی گئی۔ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب درء تعارض العقل والنقل میں یہ تنقید نقل کی ہے۔ پھر محدثین کرام کی ایک بڑی جماعت علم الکلام کو حرام قرار دیتی رہی، جس میں علامہ خطابی، ابن تیمیہ اور علامہ ہروی کی کتابیں تصنیفات قابل ذکر ہیں۔ نہ صرف یہ کہ محدثین نے اسے حرام قرار دیا بلکہ بعض صوفیہ کرام حتیٰ کہ بعض متکلمین علماء نے بھی اس خطرے کے پیش نظر علم الکلام کو مکروہ لکھا، ماں سوائے اس کے کہ جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہو اسے سیکھنا جائز ہے، لیکن جو فلسفیانہ اصطلاحات کے ارد گرد گھومتا ہے اسے حضرات متکلمین نے بھی مکروہ قرار دیا۔ علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب درء تعارض العقل والنقل میں، اور امام غزالی نے الجام العوام عن علم الکلام میں، ابن وزیر نے اپنی کتاب ترجیح اسالیب القرآن علی اسالیب اليونان میں یہ اقوال نقل کیے ہیں۔ متکلمین اور صوفیہ کے بعد امام سیوطی نے بھی کتاب لکھی اور صون الکلام عن المنطق میں یہ تنقید نقل کی ہے۔
بعد کے ادوار میں بھی علم کلام کی حرمت پر علماء مستقل لکھتے رہے ہیں، جیسے شیخ عبد الحلیم محمود نے اپنی مختلف اور متعدد کتابوں میں لکھا، خاص طور پر الاسلام والعقل میں آپ نے علم کلام پر اعتراضات کیے ہیں۔ محمود قاسم نے بھی ابن رشد کی کتاب مناہج الادلہ کے مقدمے میں علم کلام کو ہدف تنقید ٹھہرایا ہے۔ اس کے برخلاف علم الکلام کے حامیوں نے علم الکلام کے حصول کے جواز کو مدلل انداز میں پیش کیا ہے، یہاں تک کہ بعض علماء نے اسے فرض کفایہ کہا اور کچھ علماء نے فرض عین کا درجہ دیا، اور علامہ بیہقی، غزالی، نووی، ابن عساکر جیسے جلیل القدر علماء سے اس کا فرض کفایہ ہونا منقول ہے۔ علامہ ابن حجر نے علم کلام کا سیکھنا سب سے اعلیٰ درجے کا فرض کفایہ بتایا ہے۔ جب عقائد میں کوئی شبہ ہو تو اس کو دور کرنا فرض عین نقل کیا ہے، جبکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ ہر عقیدے کو اجمالاً جاننا ہر شخص پر فرض عین ہے، یعنی دلائل اجمالیہ سے وہ عقائد کو سیکھے۔ علم کلام کو ایسے تفصیلی دلائل سے جاننا جن سے باطل کا رد اور فتنے سے بچا جانا ممکن ہو، پوری امت پر فرض کفایہ ہے۔ اجمالی دلائل سے فرض عین ہے، اور باطل کے رد پر دلائل تفصیلیہ کو سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ مجوزین نے بھی کتابیں لکھی جن میں علامہ امام ابو الحسن الاشعری کی کتاب استحسان الخوض فی علم الکلام قابل ذکر ہے، جبکہ دیگر فلاسفہ، صوفیہ، محدثین اور فقہاء عظام نے علم الکلام کا مختلف تصنیفات لکھ کر دفاع بھی کیا ہے۔ اب مانعین کے دلائل حرمت کیا ہیں یہ ہم جان لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بس وہ لوگ جن کے دلوں میں کج روی ہے، ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، یہ لوگ متشابہات آیات کی پیروی کرتے ہیں تاکہ فتنے کو پھیلائیں، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اس کی تعویل تک پہنچ جائیں۔ جب آیت متشابہات میں سے ہے تو اس کی تعویل تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ نیز اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ فرمان ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کسی چھوٹی سی چیز میں بھی اگر جھگڑا ہو تو اسے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے دربار میں یعنی ان کے حوالے کر دو، اور ان کے دربار میں اس قضیے کو پیش کر دو تو قرآن و سنت سے اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ ایک روایت حضرت عمر بن شعیب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسئلہ تقدیر پر بحث کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا چہرہ انور غصے سے لال ہو گیا۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں جیسے چہرہ انور پر انار نچوڑا گیا ہو۔ نبی علیہ السلام نے غصے کے عالم میں فرمایا، کیا اللہ نے اس کا حکم دیا یا تم اس کے لیے پیدا کیے گئے ہو؟ تم قرآن کے بعض کو بعض پر مارتے ہو، تم سے پہلی امتیں بھی انہی مسائل کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں۔ علماء مانعین فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو منع فرما رہے ہیں کہ تقدیر کے مسئلے میں بحث کریں، لہذا ہمیں بھی علم الکلام سے دور رہنا چاہیے۔ ایک دلیل مانعین کی یہ بھی ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے فقہ کی تعلیم کی طرف تو توجہ دی، لیکن علم الکلام کی آبھاس ہمیں حضرات صحابہ کرام سے منقول نہیں ملتی۔ حضرات صحابہ کرام کے بعد حضرات تابعین سے بھی علم الکلام کے منع کے اقوال ہمیں ملتے ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ نے اپنے بیٹے حماد کو علم کلام سے منع فرمایا۔ امام شافعی سے بھی ایک قول منقول ہے کہ ما من احد ارتدى بالکلام فافلح، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو علم الکلام میں مشغول ہوا ہو اور وہ کامیاب ہو گیا ہو۔ اسی قسم کا مضمون دیگر علماء اور ائمہ اربعہ حضرات تابعین سے منقول ہے۔ علم الکلام کے منع ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حضرات متکلمین سنت نبویہ اور دلائل نقلیہ سے اعراض کرتے ہیں اور دلائل عقلیہ کو ترجیح دیتے ہیں، جیسے نظام معتزلہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ حدیث متواتر میں شک کرتا تھا۔ حرمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اکثر متکلمین نے اپنے کلام کو فلسفے سے آلودہ کر دیا اور اپنی فکر کی بنیاد انہوں نے منطق یونانی کے اسالیب پر رکھی ہے، اور اس مسئلے کو مختلف علماء نے اپنی کتابوں میں اجاگر کیا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ علم کلام میں بحث و مباحثے کی وجہ سے امت مسلمہ کئی ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے اور اس کا شرازہ بکھر گیا ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ عقیدے کی بدعات پیدا ہونا شروع ہو گئیں، اور عمل کی بدعات سے زیادہ سنگین عقیدے کی بدعات ہوا کرتی ہیں۔ ان دلائل حرمت کے مجوزین کی طرف سے کیا جواب ممکن ہے؟
علامہ ان کے جوابات بھی نقل فرماتے ہیں۔ پہلی دلیل کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متشابہ آیات کی پیروی کرنے والے فتنے کو پھیلانا چاہتے ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام کو تقدیر کے معاملے میں بحث و مباحثہ کرنے سے منع فرمایا، آپ ناراض ہوئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد فلاسفہ کا کلام ہے، وہ مباحث ہیں جو جھگڑے کے لیے ہوں، البتہ وہ مباحث جن سے حق کا اثبات و اظہار ہو وہ ممدوح ہیں۔ یقیناً نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ان مباحث سے متعلق نہیں ہے جن سے حق کا اظہار اور اثبات مقصود ہو، کیونکہ وہ تو مطلوب ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ارشاد خداوندی بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھے انداز سے جھگڑا کرو اور ان سے مباحثہ کرو۔ دوسری دلیل کا جواب یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے فقہی علوم سیکھے اور علم کلام میں بحث مباحثہ نہیں کیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دور میں فلسفے کا فتنہ ہی نہیں تھا۔ یعنی ایک شخص کا اگر دشمن سے سامنا نہ ہو تو اسے اسلحے سے لیس ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرات متکلمین قدریہ پر بھی رد کرتے تھے، خوارج کا بھی جواب دینا تھا، اور فلاسفہ کے اعتراضات کا بھی دفعیہ کرنا تھا، تو اس لیے ان حضرات نے علم الکلام کو سیکھا۔ اگر صحابہ کرام کے دور میں یہ فتنے ہوتے یقیناً وہ حضرات بھی علم الکلام کو سیکھتے۔ جہاں تک سلف صالحین کی وہ آراء ہیں جس سے علم کلام کو بدعت اور حرام ثابت کیا جاتا ہے، ان آراء اور ان فتاوی جات سے سلف صالحین کا وہ علم الکلام مراد ہے جو اہل بدعت کا ہے۔ یعنی مذمت جس علم الکلام کی ہے وہ علم الکلام اہل بدعت معتزلہ اور خوارج کا ہے۔ اہل سنہ کا جو علم الکلام ہے سلف صالحین اس کی مذمت کیسے کر سکتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ الفقہ الاکبر، الفقہ الاوسط، الوصیہ، العالم والمتعلم جیسی کتابیں علم الکلام میں تصنیف فرماتے ہیں۔ امام شافعی نے حفظ الفرد سے مناظرہ کیا ہے اور جہمیہ کی تردید کی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے الرد علی الجہمیہ کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ یہ تمام علم کلام کی کتابیں ہیں۔ چوتھی دلیل کا جواب یہ ہے کہ بعض متکلمین جنہوں نے علم الکلام کو سیکھتے وقت منقولات سے اعراض کیا، یہ درست ہے، لیکن وہ متکلمین کون ہیں؟ وہ معتزلہ کے متکلمین ہیں۔ لیکن سلف صالحین اور اہل سنت کے متکلمین، ان حضرات نے کتاب اللہ اور سنت صحیحہ کے دلائل سے تمسک کیا ہے اور استنباط کیا ہے۔ اس کے ساتھ اہل حق متکلمین نے عقلی دلائل اور اجماع کو بھی ملحوظ رکھا، جیسا کہ ہمیں متقدمین اور متأخرین کی کتابوں میں ملتا ہے۔ پانچویں دلیل کا جواب یہ ہے کہ متقدمین علماء نے یونانی منطق کو اپنی کتابوں میں درج نہیں کیا، متأخرین علماء نے اس سے استفادہ کیا ہے، اور یہ چوتھی یا پانچویں صدی میں یہ طریقہ رائج ہوا۔ اور دوسری بات یہ کہ منطق فی نفس ہی ساری غلط نہیں ہے، بلکہ اس سے استدلال کا طریقہ غلط ہو سکتا ہے۔ اگر غلط استعمال کیا جائے تو غلط ہوگا، اور جب اہل حق اسے استعمال کریں گے تو یقیناً وہ اس سے صحیح نتائج ہی اخذ کریں گے۔ چھٹی دلیل کا جواب یہ ہے کہ امت میں جو انتشار اور افتراق پیدا ہوا یہ اہل سنت متکلمین کی وجہ سے نہیں ہوا۔ اس انتشار اور افتراق کی ایک اور بنیادی وجہ کتاب و سنت سے اعراض کرنا اور سلف امت کے طریقے سے اعراض کرنا ہے۔ وحدت فکر کا منہاج وہی ہے جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تھا، یعنی کتاب و سنت کو فیصلہ کن حیثیت دی جائے۔ خلاصہ درس: تفاسیر قرآنیہ میں مفسر، احادیث نبویہ میں محدث، اور فقہی مباحث میں فقیہ، اصول فقہ میں اصولی، اور صوفیہ کے ہاں ایک صوفی علم کلام کا محتاج ہے۔ لہذا علم الکلام علوم عالیہ میں رئیس العلوم ہے، اشرف العلوم ہے، چونکہ باقی علوم علم کلام کے محتاج ہیں۔ سلف صالح سے جو علم کلام کی مذمت منقول ہے، اس سے مراد اہل بدعت کا علم کلام ہے۔ آئندہ درس کے مندرجات: علم کلام کا آغاز و ارتقاء اور علم کلام کی اجمالی تاریخ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔